اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلوات سارے پڑھ دیجئے گا محمد مالک اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد عبادت قبول و منظور فرما جتنے جوان بزرگ بچے تشریف فرما ہے مالک ان کی نیتوں کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرما مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بھائی عرفان کو بھائی فیصل کو اور چچا الطاف حسین کو میری والدہ بیمار ہیں کچھ مومنین و مومنات نے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مالک پوری دنیا میں جو بھی حسین بادشاہ کا چاہنے والا مولا حسین کا عزادار بیمار ہے اسے امام حسین کے ذکر کا واسطہ شفا عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک جو آمین کہہ رہے حج و زیارات کی تمنا رکھتا ہے اس کی پوری فرما مالک اللہ کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے تو عالم الغیب ہے تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے وہ تمام دعائیں جو شریعت کے مطابق انہیں مستجاب فرما مالک اللہ سب سے بڑی دعا سرکار ولی العصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما اور جب سرکار ولی العصر بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما مالک اللہ جس کسی نے اس سائے جمیلہ میں نوکری کی ڈیوٹی کی یا کرے گا ذاکرین سامعین انجمن حسین یا مالک سب کی نوکریاں قبول فرما تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچائے ایک بلند صلوات کا سلام دے دیجیے توجہ ہے جی بات شروع کی جائے شاد و آباد رہیں سلامت رہیں اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو دین مبین دے کر بھیجا پاک رسول کو اس کی بے پناہ مخالفت ہوئی اور یہ مخالفت اصل میں اس کی وجہ میرا مرشد علی ہے یعنی کہ لوگوں کو دشمنی ہے تو مرشد علی سے ہے توجہ ہے تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجئے گا آغاز مجلس سے اور آغاز میں ہی بادشاہوں کے دروازے سے اپنی خیرات حاصل کریے گا کوئی بھی آپ مضمون دیکھ لیں کوئی بھی آپ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں اس کی مخالفت جو ہے وہ لوگوں نے کی ہے ایک نبی ہے نام حضرت موسیٰ ہے اور فیصل بھائی لقب کلیم اللہ ہے اللہ سے کلام کرنے والا اور اللہ کا قرآن شاہد ہے گواہ ہے اس بات پہ کہ جب جناب موسیٰ نے دنیا میں آنا تھا تو نجومیوں نے فرعون کو کہا کہ ہمارا علم بتا رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے جب وہ آئے گا تیری حکومت کا تخت الٹ دے گا اب فرعون نے کام یہ کیا کہ وہ نجومیوں کی بات کو مان گیا توجہ کریے گا اور 70,000 بچہ
قتل کروا دیا تاکہ موسیٰ نہ آئے۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھنا اتنا چاہتا ہوں کہ فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آئے گا، وہ مان گیا۔ عجیب ہے 14ویں صدی کا مسلمان کہ جنہیں مصطفیٰ نے کہا تھا کہ مہدی آئے گا، بولے سلامت رہے، شاد و آباد رہے، جنہیں بسم اللہ ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے، کہ جنہیں رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا آئے گا پردہ غیب سے، تو لوگ رسول کی نہیں مان رہے۔ 70,000 بچہ قتل کروا دیا گیا، لیکن جس نے آنا تھا وہ آ گیا، سلامت رہے، جس نے آنا تھا وہ آ گیا۔ اور جیسے ہی آئے حضرت موسیٰ ادھر سے فرعون کو مخبری ہو گئی، اس نے فوجیں بھیجی، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا موسیٰ کی ماں کو کہے کہ بچہ چھپا، اور بی بی نے بچہ تنور میں چھپایا۔ اب بی بی چھپا کے آ گئی اور 1 2 نہیں 10,000 کا لشکر آیا جو چیک کر کے واپس چلا گیا کہ اطلاع چھوٹی ہے، کیونکہ حفاظت انبیاء کی کرنے والا وہ خود اللہ ہے۔ اتنی دیر میں کنیز آئی جس نے آ کے تندور میں آگ جلائی، وہ آگ جلا کے جناب موسیٰ کی ماں کے پاس آئی، کہا جاؤ تندور سے میرا بیٹا لے کے آؤ۔ جیسے ہی سنا نا بیٹا تندور میں، کہتی ہے بی بی بھلا کوئی بچے بھی تندوروں میں چھپاتا ہے، بھلا کوئی بچوں کو ایسی جگہ پہ چھپاتا ہے۔ جلدی سے آئی، ان کو تھا کہ آگ لگ گئی ہے، اس دائی کو تھا، اس نوکرانی کو تھا، اس کنیز کو تھا کہ ہو سکتا ہے بچہ جل گیا ہو، اسے پتا نہیں تھا یہ عام نئی نبی ہے، عام نئی نبی ہے۔ اتنا کہنا تھا فیصل بھیا جی، جیسے ہی جا کے دیکھا موسیٰ آگ سے کھیل رہا تھا۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے، بسم اللہ۔ حضرت موسیٰ آگ سے کھیل رہے، اٹھایا۔ اب پھر اللہ نے وحی کی، اور اللہ کے قرآن نے اسے قرآن میں لکھ دی، فَأَوْحَا، ہم نے وحی کی، اِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف۔ اب مولوی کہتے ہیں جی نبی کے علاوہ کسی کو وحی نہیں آتی، اس کے پیچھے راز ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ اصل میں انہیں دشمنی ہے حیدر کرار کے گھر سے، یہ اس وجہ سے کہتے ہیں جی نبی کے علاوہ کسی اور کو وحی نہیں آتی، کیونکہ جب مانے اگر موسیٰ کی ماں کی وحی یہ مسلمان مانے نا تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ علی کی ماں بھی خود نہیں آئی تھی، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بلایا۔ بولو یار بات سمجھ آئے تو، خود نہیں آئی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے خاندان، ایسے نہیں بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو، اور یہ بزرگ آپ مجھ سے بہتر سرکار جانتے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ بی بی کو جو وحی آئی کیا تھا کہ موسیٰ کو دریا میں موجوں کے حوالے کر دیں۔ اب بی بی نے ایک صندوق بنوایا، اس پہ علماء نے بحثیں کی، کسی نے کہا کس جگہ سے آیا، کسی نے کہا وہاں سے آیا بھیا جی، لیکن مذہب اہل بیت والوں نے کہا کہ یہ تبرکات میں سے ہے، یہ وہاں سے آیا۔ اب جیسے ہی موسیٰ کو اس میں ڈالا اور ماں نے دریا میں بھیج دیا۔ اب آپ کی توجہ، یہ موسیٰ کو دریا میں بھیجا کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کی گھر والی مومنہ تھی،
وہ اللہ سے دعا مانگتی تھی، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ پروردگارہ مجھے بیٹا عطا کر، لیکن فرعون اللہ کا دشمن تھا، اللہ نے اس میں طاقت نہیں رکھی، اور جناب آسیہ دعا مانگتی تھی، اللہ نے تمام کیا بیٹا بھی دوں گا اور عام نہیں موسیٰ جیسا دوں گا۔ سلامت رہیں، بولے اگر بات سمجھ آئے۔ تو حضرت موسیٰ چلتے گئے اور قصر فرعون کے پیچھے سے دریائے نیل گزرتا تھا، پیچھے سے چچلتا یہ دریا گزرتا تھا۔ اب بی بی نے دیکھا کہ صندوق جا رہا ہے، لوگوں کو بلا کے اسے منگوایا، تو بیچ میں بچہ تھا، اٹھا لیا۔ بی بی نے اعلان کروا دیا کہ دائیاں بلاؤ جو موسیٰ کو دودھ پلائیں، جو بھی آتی موسیٰ، قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ منہ پھیر لیتے۔ کیوں پھیر لیتے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کیوں؟ حرمنا، ہم نے حرام کر دیا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ۔ اب بولے کرتو والے یا نہ بولے، سطر میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں، میں پڑھنے پہ پوچھا جاؤں گا، آپ کا کام ہے سماعت کرنا۔ اب یاد رکھیے گا، جیسے ہی حضرت موسیٰ کو دائیاں دودھ پلاتی موسیٰ منہ پھیر لیتے۔ تو دنیا والوں اس میں راز ہے، اللہ بتانا چاہتا تھا کہ موسیٰ جب چھوٹا نبی ہو کے کسی دائیاں کا دودھ نہیں پیتا تو مصطفیٰ سردار ہو کے کسی کا دودھ کیسے پیتا رہا؟ سلامت رہے، سلامت رہے۔ یا علی مشکل انبا کشاد۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نام کلثوم جب صندوق بھیجا ساتھ، بہن کو کہا کہ دیکھتی رہو یہ جاتا کہاں ہے۔ چلتا چلتا جب فرعون کے گھر پہنچا اور اطلاع ملی کہ دایا کی ضرورت ہے دودھ پلانے والی، اس نے آ کے ماں کو بتایا، کہتی اماں مسئلہ حل ہو گیا کہ بیٹا بھی تیرا، دودھ بھی تو پلائے گی، اجرت وہاں سے آئے گی۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ان کے لیے ایک میں اور فکرہ کہتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، ملنگ تھا، وہ کشتی پہ سوار ہو اور کہتا تھا یا علی 100 روپیہ چاہیے، یا علی دے 100 روپیہ، چاچا جی دے 100 روپیہ۔ کسی نے نہ دیا۔ کشتی جب دریا پار ہو گئی بندہ چلا گیا۔ ایک بندہ جو مولا علی کو نہیں مانتا تھا، اس نے ملنگ کو کہا ملنگ جی ادھر آؤ۔ سرکار ملنگ کو 100 روپیہ جیب سے نکال کے دیا، کہتا لے، علی نے تو نہیں دیا مجھ سے لے۔ ملنگ لے کے مسکرا کے علی کے نعرہ مار کے کہتا ہے واہ یا علی آپ کتنے کریم ہیں، آج تو دشمنوں سے لے کے دے دیا ہے۔ سلامت رہے، شاد ہو۔ تو یہی ہوا کہ حضرت موسیٰ کو اس گھر میں جا کے بی بی نے دودھ پلایا، ماں نے خرچہ بھی ملا اور کہا کہ کل آپ پھر آئیے گا۔ حضرت موسیٰ پروان چڑھتے گئے۔ پہلی مرتبہ جب فرعون نے، تفسیر اہل بیت فرماتی ہے کہ جب فرعون نے اٹھایا اس کی داڑھی میں سونا تھا، موتی جڑے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے پہلا حملہ کیا، اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، یہ چھڑواتا ہے ہاتھ چھوٹتا نہیں، یہ چھڑواتا ہے ہاتھ چھوٹتا نہیں۔ میں نے کہا کیسے تو چھڑوائے گا؟ عام نہیں، یہ اللہ کی حجت کا ہاتھ ہے۔ سلامت رہے، سلام، تھوڑا بیدار رہیے۔ یہ اللہ کی حجت کا، اللہ کے نبی کا ہاتھ۔ جب زور سے ہاتھ ڈالا حضرت موسیٰ نے تو اس نے فوراً کہا یہ وہی ہے جس کا نجومیوں نے بتایا تھا۔ اب بی بی نے کہا کہ یہ وہ نہیں، بچہ ہے، بچہ چمکتی چیز کو پکڑتا ہے۔ تو یہ
وہ نہیں جس سے تمہیں خطرہ ہے. توجہ ہے حضور؟ سلامت. تو اس کو یقین نہ آیا فرعون کو. اس نے مشیروں کو بلوایا, مشورہ کی کہ اس کو پرکھنا ہے تو کیسے پرکھا جائے. کہا کہ ایسے کر, پھول بھی منگوا, انگارے بھی آگ کے منگوا. اگر تو یہ بچہ پھول پکڑے گا تو سمجھنا نبی ہے, بولیے گا حضور. اور اگر انگارہ پکڑے تو سمجھنا کہ یہ نبی نہیں. اب میں نے تفسیر پڑھی ہے, تفسیر فرات والا چاچا جی لکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے سامنے جب دشت آیا تو حضرت موسیٰ نے ہاتھ پھول کی طرف بڑھایا. اللہ نے فرشتے کو کہا جا کے موسیٰ کا ہاتھ انگارے کی طرف لے جا. جیسے انگارہ اٹھایا, خالی اٹھایا نہیں, منہ میں رکھا, زبان میں اب لکنت آ گئی. لکنت قرآن میں ہے. اور دعا مانگتے تھے حضرت موسیٰ, رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھے. اب ایران کے عالم دین ہے, ان کی کتاب ہے مجمع الفضائل, کتاب ہے مجمع الفضائل. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان پہ انگارہ کیوں رکھوایا, کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے جو عزت دی ہے آخری نبی کو, اس میں وجہ وہ ہے. اب میں ہاتھ باندھ رہا ہوں, اگر بات سمجھ آئے تو بس مسکرا دے, نہیں تو نہیں کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت اس وجہ سے اللہ نے رکھی کیونکہ اللہ کو پتا تھا میرا آخری نبی آئے گا, اس کا ایک نوکر ہوگا, نام اس کا بلال ہوگا. جاگنا یار, راز بتا رہا ہوں, نام اس کا, توجہ کرنا, نام اس کا چاچا جی بلال ہوگا. بندے لکنت کی وجہ سے, فیصل بھیا لکنت کی وجہ سے اسے کہیں گے تو اذان نہ دے تو اس وقت کہا جائے گا موسیٰ کی زبان میں بھی تو لکنت تھی نا. سلامت رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں. حالانکہ ایک شاعر کہتا ہے, شاعر ملتان کا شاعر, وہ کہتا ہے بھاں میں پابندی ہائی, بھاں میں پابندی ہائی, بھاں میں پابندی ہے, حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے, رنگ دا کالا ہاں لکنت زبان وچ بھی ہس, او مؤذن کو سورے ہٹا نہیں سکے. توجہ بھائی, او مؤذن کو سورے ہٹا نہیں سکے. بزرگوں سے دعا لینے کی خاطر جو جوان بیٹھی ہوں میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں, او مؤذن کو سورے ہٹا نہیں سکے. آگے شاعر کہتا منہ دی لکنت بہانہ ہا اعتراض تا, دل قدورت دی کاور لکا نہیں سکے. در اصل اونی بانگچ ولی اللہ اور لکا نہیں سکا, اے بچا نہیں سکے. سلامت مشکلم بکشائے. تو حضرت موسیٰ نے پہلا حملہ کر دیا, اور اس کے بعد یہ ہمیشہ سوچتا رہتا. چلے قرآن کی ایک اور آیت پر تو اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھیے کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے بھیجا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدٌ عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. میں نے مصطفیٰ کو بالکل ویسے بھیجا جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا. میں نے مصطفیٰ کو, توجہ کریے گا حضور, ایسے بھیجا جیسے فرعون کی طرف, سلامت رہے, موسیٰ کو بھیجا.
اب جس کو بھی سرکار چاچا جی جیسے تشبیہ دی جائے نا اس میں مماثلتیں ہونا ضروری، کچھ چیزیں ایک جیسی ہونا ضروری، ضروری نہیں کہ ہر چیز ہو۔ جیسے مولا علی کو اسد کہا جاتا، حالانکہ لاکھ اسد بھی آ جائیں، شیر بھی آ جائیں تو گیا سورج نہیں بلا سکتے، لیکن مولا علی کو اسد کہا، اور اسد بھی عام نہیں، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ کیوں شیر کہا گیا؟ اس کی وجہ لکھی علماء نے، کیونکہ بہادری میں اسد سے اچھا لفظ کوئی نہیں تھا، ورنہ اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی۔ اب یہاں پہ سرکار کیا مماثلت ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے خاندان اس میں۔ یہاں پہ جو مماثلت دی گئی ہے، توجہ آپ میری جانب رکھیے گا، اس میں لکھا ہے کہ مماثلت کیا ہے۔ محمد کے نام میں 4 حرف، موسیٰ کے نام میں 4 حرف، محمد کا نام بے نقطہ، موسیٰ کا نام بے نقطہ، مصطفیٰ کے بیٹے نہیں اور حضرت موسیٰ کے بیٹے نہیں، موسیٰ کے 12 نائب، مصطفیٰ کے 12 نائب، موسیٰ کا 12واں غائب، سلامت رہے سلامت رہے، مصطفیٰ کا 12واں غائب، سرکار وہاں بھی غائب یہاں بھی غائب، وہاں اور یہاں مماثلت ہے۔ اب یاد رکھیے گا، جب فرعون کا دربار تھا، اس دربار میں فرعون نے کیا کیا؟ جادوگروں کو بلایا، جیسے وہ جادوگر آئے انہوں نے رسیاں پھینکی، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، جیسے وہ اژدہا بنا رسیوں کو کھا گیا۔ جو جادوگر تھے قرآن کہتا ہے کلہم من الساجدین، وہ سارے سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے آگے کیا کہا؟ فرمایا قالو آمنا، ہم ایمان لائے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، روایت نہیں پڑھ رہا۔ قالو آمنا، ہم ایمان لائے کس پہ؟ رب موسیٰ و رب ہارون، رب موسیٰ و رب ہارون۔ میں نے کہا کافرو، موسیٰ کی رب بھی وہی ہے، اور یاد رکھنا موسیٰ کا رب اور ہارون کا رب ایک ہی ہے۔ یہ تو فرمایا یہی تو بتا رہے ہیں، اس وقت تک ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک نبی کے ساتھ اس کے وسیع کو نہ مانا جائے۔ سلامت شاد و آباد۔ جب تک پوری دنیا جو مسلمان ہے، پوری دنیا 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں ہدایت کے لیے، اور پورے مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ نے وسیع بھیجا۔ جو بھی نبی آیا اللہ نے اس کا وسیع بنایا، اور مسلمان اس بات پہ اٹل ہے کہ پوری دنیا کو یہ فیصلہ ماننا پڑا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، نبیوں میں مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں، اور ولیوں میں حیدر جیسا ولی کوئی نہیں ہے۔ سلامت رہے شاد و آباد۔ یہ حضرت موسیٰ کے دربار میں کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، تو جو بھی نبی آیا ہے وہ شریعت الہیہ پہنچانے آیا، اللہ کی شریعت لے کے آیا، اللہ کے قانون لے کے آئے، اللہ کے قاعدے لے کے آئے۔ اب پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، کچھ لوگ ان سے دور ہو جاتے تھے۔ جو نبیوں کے ساتھ چل پڑے وہ ایمان والے، جو نبیوں سے دور ہو جائیں وہ بے ایمان۔ اب فیصلہ نہ ہو گیا کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو مصطفیٰ کو مانے گا وہی ایمان والا ہے، جو چھوڑ کے چلے گا اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ نے ان کو دیا اس کا نام فضائل ہے، اور جو امت نے دیا اس کا نام مصائب ہے۔ ہائے کرنے والوں کی نسلیں آباد۔ دن ہے مرشد حسین کو رونے کے،
غریبوں کی غربت پہ ہائے کرنے کے دن ہے۔ مظلوم کے پرصدار آپ بن کے آئے ہیں اس جگہ پہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اللہ آپ کو اس عزاداری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور میں ہر روز دعا مانگتا ہوں کہ جیسی نیت لے کے آئے ہو نا، اللہ تمہیں ویسی مراد دے، کیونکہ ہر بندہ الگ نیت لے کے آتا ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے مظلوم کا پرسہ لینے آیا۔ مسلمانوں نے رسول کے گھر کو اجاڑ دیا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ ہائے قبول فرمائے۔ مسلمانوں نے اس گھر کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ آج تک دنیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شبیر نے اتنی بڑی قربانی دی کیسے۔ یہ اسی کو قربانی سمجھ میں آتی ہے جس کا تعلق رسول سے ٹھیک ہوتا ہے۔ بڑے آرام سے اطمینان سے، کیونکہ میں کل بھی تھوڑا مصائب پڑھ کے گیا تھا، میں نے لاہور والی ملکہ کی جوڑی کے سرکار مسلم کے بچوں کے مصائب شروع ہوئے تھے، اور یہاں پہ چھوڑا تھا وقت کے بڑے 4 مظلوموں پہ ظلم ہوئے ہیں، عزاداران امام حسین، وہ ظلم ان بچوں پہ ہوئے۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جو ظلم 7ویں امام پہ ہوا وہ ظلم ان بچوں پہ ہوا۔ قید ایسی تھی کہ جہاں اندھیرا تھا، اور حارث ملعون نے آ کے مسلم کے یتیموں کو بالوں سے پکڑا۔ اس کے بعد دوسرا، کس مظلوم کے حصے کا ظلم؟ جو تمہارے 4تھے امام پہ ظلم ہوا ہے۔ کون سا ظلم؟ امام سجاد کو ملعونوں نے تازیانے مارے، اور بابا صدا صاحب قبلہ و کعبہ، صدا حسین شاہ صاحب، ان کے بیٹے سے بابا علی رضا شاہ صاحب سے میں نے ایک بات سنی، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا وہ فرماتے ہیں کہ مولا سجاد کو جب جی چاہتا نا ان کا تازیانے مارتا۔ وہ کہتے بچوں کو بھی یہ گھر سے لے کے نکلا ہے نا تو رستے میں تازیانے مارتا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ ہے قبول فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا لے کے ملعون آ گیا دریا کے کنارے پہ، اور یہ بچے سرکار مسلم کے گواہ بن کے آئے تھے۔ جب سرکار مسلم بن عقیل جانے لگے ہیں نا تو امام حسین بادشاہ نے فرمایا مسلم تو میرا سفیر بن کے جا رہا ہے، مسلمان تجھ سے گواہ مانگیں گے، جب گواہ مانگے تو اپنے بچوں کو گواہی کے طور پہ لے جائیں۔ 4 محاذ کوفہ، کربلا، مدینہ اور شام، کوفے بھیجا ہے۔ اچھا بادشاہ، سرکار مسلم فرماتے مولا حسین کہ کربلا کس کا محاذ؟ فرمایا ہمارا۔ شام کس کا محاذ ہے؟ سجاد کا اور علی کی بیٹیوں کا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جب جانے لگے نا سرکار مسلم بن عقیل تو حضرت عباس کو بلائے، بلا کے بابا گلزار شاہ جی ہیں یہ کوٹ عبد المالک والے، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عباس کا بازو پکڑے سرکار مسلم بن عقیل اور کہا غازی تیرے نال ہے پور شریفاں دا،
کوشش کرنا ہائی کر سکتے تیرے نال ہے پور شریفاں دا ناڈی پوں سفر کرانی کل غیرت مند تیرے فوجی ہیں ہر کہہ کو صبر ڈیوامی ناموس دا غازی جتھا لفظ آوی سر دھڑ دی بازی لاوی توڑے اپنی بھین تھی قید ونجے نہ آلیا قید کرامی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بھئی جو ہائے کر رہے ہو اللہ نسلوں میں عزاداری قائم فرمائے. جو غریبوں کی غربت غریب بن کے سن رہا ہے. سرکار مسلم آ گئے کوفے میں 18,000 بندوں نے سرکار مسلم کی بیعت کی ہے. 18,000 بندوں. یا ابن زیاد نے فوجوں کو بھیجا کہ جلدی کرو جو بھی بیعت کرے اس کی گردن کاٹو. اب علماء سے میں نے سنا ہے کہ سرکار مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے تھے. چاچا جب نماز ختم ہوئی مڑ کے دیکھا پیچھے خالی صفحے پڑی ہوئی. اب جلدی سے ملا انہوں نے کہا کہ مسلم کو تلاش کرو مسلم کی گردن کو کاٹو. سرکار مسلم بن عقیل نے فوجوں پہ حملہ کیا. فوجیں دور چلی گئی. ڈھونڈتی پھر رہی ہے فوجیں. ایک مومنہ کے گھر میں آئے. میں الگ سے وہ بعد میں فکرہ بتاؤں گا سرکار مسلم کی جوڑی کا. میں ایک فکرہ یہاں پہ سرکار مسلم کا پڑھنا چاہتا ہوں. اب جیسے مومنہ کے گھر رہے نا ساری رات عبادت کی. جب صبح کی واجبہ نماز کرنے دیکھنا نیاز حسین میری طرف اور رونا نہ رونا یہ بات کی بات ہے لیکن میری بات غور سے سن لیجئے گا. امام حسین کے عزادار بن کے آپ آئے ہیں. یہ عزادار مولا کے آتے رہے. صبح کی نماز پڑھ رہے تھے یہ شور ہوا دروازے پہ. جیسے شور ہوا نا سرکار مسلم نے ایسے تلوار لے کے نعرہ تکبیر کر کے باہر جانا چاہا. یہ مومنہ جلدی سے قریب آ کے کہتی آپ باہر نہ جائیں باہر فوجوں کا رش ہے. جب اتنا کہا نا فوجوں کا رش ہے جس کے دل میں قبر حسین ہے میں بات اس کے لیے کر رہا ہوں. عزاداران امام مظلوم کربلا. جب مومنہ نے روکا نا تو سرکار مسلم کہتے مومنہ اگر فوجیں تیرے گھر میں گھس گئی تو مسلم مرنے سے پہلے مر جائے گا. میں نے کہا واہ حضرت مسلم آپ کہتے ہیں ایک فوجی اگر مومنہ کے گھر میں آ گیا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا. قسمت ہے مولا سجاد کی جا آلیہ جیسی بھوپیوں کو لے کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ پرسہ قبول فرمائے. ماتم کرنا سخی شبیر کے بیٹے علی اکبر کا. عزاداران امام مظلوم کربلا. فوج آتی گئی سرکار مسلم تلوار چلاتے. ملعون خط لکھتا تھا اور فوج بھیج. پھر فوج آ جاتی. پھر کہتا اور فوج بھیج. اور فوجیں آ جاتی. جب کئی مرتبہ دستے آئے نا تو یزید نے آگے سے لکھا ہاشمی ہے طاقت سے نہ مارو دھوکے سے مارو. طاقت سے نہیں مار سکتے دھوکے سے مارو. انہوں نے گڑھا کھودا اوپر کچھ رکھا. اب سرکار مسلم بن عقیل نے پڑھ کے حملہ کیا. اب جیسے ہی سرکار مسلم جا کے گڑھے میں گرے ہیں نا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کوشش کرنا اذہان کو مصائب کی طرف لے جاؤ. میں 3 یا 4 منٹ مصائب پڑھنے ابھی آت. عزاداران امام حسین علیہ السلام جکڑ کے لے آئے سفیر حسین کو. جیسے آئے ہیں دار الامارہ کی چھت پہ لے. سرکار مسلم بن عقیل ہاتھ کڑیوں میں بیڑیوں میں سینہ تان کے. ملعون کہتا تو نے امیر کو سلام نہیں کی. سرکار مسلم بن عقیل کہتے میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے. حسین میرا امیر ہے.
جب دیکھا نا کہ آبی بیڑیوں میں جکڑا ہوا بھی علی کا شیر حسین کا سفیر جو ہے وہ بات شیروں کی طرح کرتا ہے، اس نے کہا جلدی کرو مسلم کا سر قلم کرو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اس نے جلدی سے جلاد کو بلایا، جلاد نے سرکار مسلم بن کو عقیل کو ایسے کھڑا کیا، توجہ کرنا نیاز حسین، جیسے نمازی اور رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، جیسے نمازی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس نے جلاد نے ابھی تلوار چلانی تھی، یا حسین بادشاہ کا امامہ صحرا میں کھل کے گلے میں آ گیا، غریب نے آستینوں کو الٹا گریبان کو چاک کیا، یا حسین بادشاہ ہوئے جیسے مولا حسین ہوئے۔ حضرت عباس نے فرمایا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کوئی منظر دیکھ رہا ہوں۔ کہا بادشاہ کون سا منظر؟ کہا میری انگلیوں کے درمیان دے۔ جیسے ہی دیکھا مسلم سر جھکا کے کھڑا ہے، جب جلاد تلوار مارنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عباس نے کہا مجھے اجازت دے میں چلا جاؤں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا دار الامانہ سے جب اس مسلم کا سر نیچے آئے گا میں اسے پکڑوں گا۔ اور لوگ حسین نے کہا دے۔ جیسے ہی دیکھا کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو رو کے کہتی تھی آ میرے بیٹے کا سفیر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کوشش کرو یار ہائے کر لو، جو امیر بن کے نہیں غریب بن کے آیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، مسلم کا سر کٹ گیا۔ اسی جگہ پہ کوفہ میں سید الساجدین بھی قید ہو کے بعد میں آئے۔ جب بادشاہ آئے یہاں پہ تو وہی بندہ تھا جس کی ڈیوٹی تھی سرکار مسلم کی۔ عزاداروں، اس نے مولا سجاد سے ایک بات کی، آخری بات ہے ہائے کے لیے کافی۔ سخی سجاد کو کہتا ہے ہاتھ کڑیوں میں آپ بھی ہیں۔ جب مسلم آیا تھا ہاتھ کڑیوں میں وہ بھی جکڑا ہوا تھا۔ ہائے کرنا آخری سطر ہے، انتظار تھا مجھے قبلہ کھا گئے۔ اللہ سب عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جیسے اس نے سوال کیا مولا آپ کی گردن جھکی کیوں ہے، اور جیسے مسلم آیا تھا اور سینہ چوڑا کر کے آیا تھا، مولا سجاد رو کے کہتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم آیا تھا وہ تنہا تھا، میرے ساتھ میری پھوپھیاں ہیں، پردے دار ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اب ہائے کرے آخری صدر میں قبلہ کے حوالے منبر کروں۔ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے جنازے کے لیے بندے آ کے اس کو اٹھاتے ہیں۔ یہاں پہ مالی شبتین والا روایت لکھتا ہے کہ انہوں نے مسلم کا جنازہ نہیں اٹھایا، مسلم کی لاش کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں۔ اللہ اللہ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ